بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آج ہمارا تخصص بالفقہ کورس کا آج 11واں سبق ہے، اور آج ہم صفحہ نمبر 33 پہ پڑھیں گے کہ کیا امام اعظم امام ابو یوسف علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے اقوال کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مذہب کی طرف کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ دیکھیں، دو قسم کے مسائل ہیں۔ ایک وہ جن کی ان حضرات نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد پر تخریج کی۔ ایک وہ مسائل کہ جن کی یہ صاحبین نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد پر تخریج کی، اور دوسرے وہ مسائل کہ جو ان حضرات نے اپنے وضع کردہ قواعد کے مطابق حل کی، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد کے خلاف ہیں، کیونکہ ان حضرات نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے تمام قواعد کا التزام نہیں کیا۔ لہذا جن مسائل کی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد پر تخریج کی گئی، ان کی نسبت امام صاحب کے مذہب کی طرف کرنا دوسرے مسائل کے مقابلے میں زیادہ مناسب ہے، اور جن مسائل کی تخریج امام صاحب کے ذکر کردہ قواعد کے مطابق نہیں کی گئی، ان کی نسبت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مذہب کی طرف کرنا یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، یہ نہیں کی جائے گی۔ اب آگے ایک سوال ہے کہ اگر صاحبین اور دیگر اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اقوال آپ سے مروی ہوں تو کیا حکم ہے؟ یعنی صاحبین اور دیگر اصحاب جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے باقی اصحاب ہیں، ان کے اقوال اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے مروی ہوں تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس صورت میں ان حضرات کے قواعد بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد ہوں گے، کہ یعنی جن قواعد پر انہوں نے مسائل کی تخریج کی، در حقیقت یہ وہ قواعد ہیں کہ جو قواعد امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ذکر کی، کیونکہ ان کے اقوال کی بنیاد وہی قواعد ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے ذکر کردہ ہیں۔ تو اس بنیاد پر زیادہ مناسب یہ ہے کہ تخریجات کی نسبت آپ کے مذہب کی طرف کی جائے، کیونکہ ان کی بنیاد وہ قواعد ہیں جن کو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے ترجیح دی اور ان کو اپنے اقوال کی بنیاد بنایا، اور اسی طرح جب قاضی ان قواعد کے مطابق فیصلہ کرے جو ان میں سے صحیح ہیں تو اس کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا۔ جس طرح آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اصحاب کے اقوال میں سے صحیح ثابت قول کے ساتھ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ روایات مذہب میں ترتیب کیا ہے؟ روایات مذہب میں ترتیب کیا ہے؟ دیکھیں، جس بات پر ہمارے ائمہ متفق ہوں تو مجتہد کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے مذہب سے الگ اپنی رائے قائم کرے، کیونکہ ان کی رائے زیادہ صحیح ہے۔ پھر اگر ان کے ائمہ کے درمیان اختلاف ہو تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جس مسئلے کو اختیار کیا ہے وہ مقدم ہونا چاہیے۔ آپ کے اصحاب میں کوئی ایک آپ کے موافق ہو یا نہ ہو، لیکن وہی مقدم ہوگا جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جس مسئلے کو اختیار کیا ہوگا۔ اگر آپ کا مختار قول نہ ملے، جو مختار قول ہے وہ نہیں ملا، تو جسے امام یعقوب یعنی امام یوسف علیہ رحمہ نے اختیار کیا پھر وہ مقدم ہوگا، کیونکہ آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اصحاب میں سے ہیں، اصحاب میں سب سے بڑے ہیں، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا مختار قول نہ پایا جائے تو امام محمد بن حسن علیہ رحمہ کا قول مقدم ہوگا، کیونکہ امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے بعد آپ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت امام حسن، اور پھر اس کے بعد پہلے امام ظفر ہیں، اور پھر امام حسن بن زیاد علیہ رحمہ کا قول مقدم ہوگا۔ یہ چیزیں کل کے سبق میں بھی ہم نے کچھ پڑھی تھی۔ اب یہاں ایک بات جو مین پڑھنے والی ہے وہ یہ کہ دور حاضر کے مفتی کی ذمہ داری کیا ہے، ترجیح دینا یا اتباع کرنا؟ دور حاضر کے یعنی اگر اختلاف ہو جاتا ہے اجتہاد فی المذہب کا یا
امام صاحب کا اور صاحبین کا، تو اس میں ترجیح دینا ہے یا اتباع کرنا ہے؟ ذرا دیکھیے، ذرا مفتی مجتہد کو اختیار ہوتا ہے، وہ مفتی جو مجتہد ہے وہ اس کے قول پر فتویٰ دے جس کی دلیل زیادہ قوی اور قوی ہے، تفصیل میں نہ پڑے۔ لیکن ہمارے زمانہ میں مجتہد مفتی نہیں پائے جاتے، اب مفتی محض مقلد ہیں، تو ہم پر تفصیل واجب ہے۔ یعنی پہلے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ دیں، پھر امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے قول پر، پھر اسی طریقے سے جو ترتیب ہے اسی کے مطابق، جس طرح جو پہلے میں نے ابھی تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب مجتہدین مذہب نے امام صاحب کے قول کے خلاف قول کو دلیل کی وجہ سے صحیح قرار نہ دیا ہو، یا زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے اسے چھوڑا نہ گیا ہو۔ لیکن اگر اس کو دلیل کی وجہ سے ترجیح دی یا زمانے کے تغیر و تبدل کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اب اس میں پھر اسی بعد میں حضرات والے بعد، یعنی امام ابو یوسف یا ان کے بعد والے جو حضرات ہیں جنہوں نے ترجیح کی بنیاد پر قول کو لیا ہے، تو انہی کے قول کو ہم بھی انہی کے قول کو لیں گے، لہذا ہم انہی مجتہدین کی ہی اتباع کریں گے۔ جس طرح اگر وہ زندہ ہوتے اور فتویٰ دیتے تو ہم ان کی پیروی کرتے، کیونکہ وہ لوگ مذہب کا زیادہ علم اور ادراک رکھتے ہیں، انہوں نے یہی عمل اختیار کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ صاحبین کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور کبھی ان میں سے کسی ایک کے قول کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ 17 مسائل میں انہوں نے امام ظفر علیہ رحمہ کے قول کو ترجیح دی ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہ ہوا کہ دور حاضر کے مفتی کو مختلف اقوال کے درمیان ترجیح اور تصحیح یا کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے مجتہد فی المذہب کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے، اسے مجتہد فی المذہب کے قول پر ہی فتویٰ دینا چاہیے۔ اب اگلا ایک سوال ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے مقلد مشائخ کے لیے آپ کے علاوہ کسی امام کے قول پر فتویٰ دینا کیسا ہے جب فتویٰ دینے والے مشائخ آپ کے مقلد ہوں؟ دیکھیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ کسی مفتی کے لیے ہمارے قول پر فتویٰ دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی، یعنی جب تک اسے ہماری دلیل کا علم نہ ہو۔ اس لیے جب ان حضرات پر امام صاحب کی دلیل ظاہر نہ ہوتی اور دوسروں کی دلیل ظاہر ہوتی تو اس پر فتویٰ دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عصام علیہ رحمہ نے بے شمار مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے سامنے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی دلیل سامنے واضح نہیں ہوئی ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا آج کل کے آج کل کے زمانے کے مفتی کے لیے بھی کیا یہی شرط ہے کہ اس کو بھی امام صاحب کی دلیل کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس زمانے کے لیے شرط تھی جو مجتہد تھے۔ آج کے مفتی کے لیے صرف یاد ہونا کافی ہے، جس طرح جیسے ہم نے پہلے کہا کہ وہ تو صرف اتباع کر سکتا ہے، یعنی امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے محض اس کے لیے جائز نہیں بلکہ واجب ہے، امام صاحب کے قول پر ہی فتویٰ دے گا۔ اگرچہ آج کے مفتی کو یہ معلوم نہ ہو کہ آپ کے قول کی دلیل کیا ہے، بس ہم پر لازم ہے کہ ہم امام صاحب کے قول پر فتویٰ دیں، اگرچہ مجتہدین نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہو۔ انہوں نے اس قسم کا فتویٰ اس لیے دیا کہ ان پر لازم تھا کہ وہ امام صاحب کے قول کی بنیاد معلوم کریں اور ان کے حق میں شرط نہیں پائی گئی، اور ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم آپ کے قول پر فتویٰ دیں اگرچہ ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ آپ نے یہ قول کہاں سے لیا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔